اس کے بعد روسٹم پر جو فاروق اشنائک ہیں وہ آگے اور انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی ایک اہم فریق ہے اس پورے مقدمے میں، ہم نے اس کے اوپر ووٹ بھی کاسٹ کیا اور ہماری پنجاب اسمبلی میں نشستیں بھی ہیں اور ہم اس جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے اس میں اہم فریق ہیں، لہٰذا ہمیں بھی سنا جائے اور ہمیں فریق بنایا جائے۔ تاہم عدالت نے یہ بھی استدعا ابھی تک منظور نہیں کی اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو فریق بنایا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ فاروق اشنائک صاحب ہم آپ کو سنیں گے، ابھی آپ اپنی جو سیٹ ہے اس کے اوپر تشریف رکھیں۔ اس موقع پر فاروق اشنائک نے کہا کہ میں ابھی استدعا کرنا چاہتا ہوں، تو عدالت نے یہ بھی کہا انہیں لائٹر نوٹ کہ آپ کے پاس تو نشست موجود ہے، آپ تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو ہے یہ چیئر آپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ پہلے ہم سب سے عرفان قادر سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کس آئین کے آرٹیکل اور کس ججمنٹ کا حوالہ دیا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اور وہ کہاں پر تحریر ہے، ہمیں صرف وہ بتا دیا جائے۔ تاہم اس موقع پر جب عرفان قادر روسٹم پر آئے تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہمیں صرف ایک آرٹیکل اور ایک ججمنٹ کو نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ اس تمام حالات اور واقعات اور پھر جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں اس کو سٹارٹ سے پڑھنا ہوگا۔ تاہم ججز صاحبان بار بار یہ استدعا جو ہدایت دے رہے ہیں عرفان قادر کو کہ آپ صرف ریلیونٹ پورشن پڑھیں، جس پر عرفان قادر نے کہا کہ آپ مجھے ہدایات نہیں دے سکتے، میری استدعا سنیں اور میں جہاں سے اپنا کیس پیش کرنا چاہتا ہوں وہاں سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سننی تو پھر ہمیں مجبوراً یہ حکم دینا پڑے گا کہ آپ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اس موقع پر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا بینچ اور عرفان قادر کے درمیان، تاہم عرفان قادر نے کہا کہ عدالت مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ میں کہاں سے پڑھوں اور کہاں سے نہ پڑھوں، مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس موقع پر جسٹس اجاد الاحسن نے کہا کہ ہم آپ کو یہ حکم اور نہ کوئی ڈکٹیشن دے رہے ہیں، ہم آپ سے صرف اس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ جس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے وہ کہاں پر تحریر ہے۔ تاہم اس موقع پر جو عرفان قادر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ عدالت مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ عرفان قادر نے یہ بھی استدعا کی کہ میرا یہ استدعا ہے کہ آپ جو درخواست گزار ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے وکیل کو عدالت روسٹم پر بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ انہیں کس سوال کا جواب چاہیے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو ہمارا سادہ سا سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کہاں پر تحریر ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا، نہ کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا اس وقت سپریم کورٹ میں اس جو مقدمہ ہے اس کی سماعت جاری ہے اور اس سماعت کے موقع کے اوپر جو پاکستان جو عرفان قادر ہیں جو وکیل ہیں اس وقت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، وہ روسٹم پر موجود ہیں اور وہ عدالت کو یہ استدعا کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے دیا جائے، پوری ججمنٹ پڑھنے دی جائے تاکہ ہم عدالت کو مطمئن کر سکیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کن گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ یہ 10 ووٹس جو قافلی کے ہیں ریجیکٹ کیے ہیں۔ لہٰذا عدالت بار بار ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ تمام ججمنٹ نہ پڑھیں، بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم نے جلد سے جلد اس آئینی بحران کا حل نکالنا ہے۔ تاہم جو سابق صدور ہیں بار کے وہ عدالت سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ لارجر بینچ ہی تشکیل دیا جائے اور اس آئینی بحران کا اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تاہم لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی صورت اس معاملے کو مزید لنگر آن نہیں کرنا چاہتی اور لٹکانا نہیں چاہتی، بلکہ جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر اس میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے یا پھر کسی بھی طریقے سے اس میں اگر پیپلز پارٹی فریق بنتی ہے یا کوئی اور فریق آ جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ معاملہ لنگر آن ہو جائے گا، لٹک جائے گا۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان صرف ایک مختصر سوال کر رہی ہے عرفان قادر سے جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل ہیں کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ جس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنی رولنگ میں اور جس آئین کے آرٹیکل 63A1 کا وہ کہاں پر تحریر ہے اور کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا نہ کہ پارلیمانی پارٹی۔ لہٰذا ان سوال اور جواب کا سلسلہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے اور عدالت جو ہے وہ پرٹیننٹ ہے اور بہت جلد یہ چاہتی ہے کہ اس سوال کا جواب ملے اور عدالت کوئی مناسب حکم جاری کرے۔ تاہم عرفان قادر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تمام تفصیلی دلائل کرنے اور جو تفصیلی ججمنٹ ہے اور آئین کے دیگر آرٹیکلز ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے اور سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں عرفان قادر سے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عدالت نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، نہ تو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے استدعا کی گئی ہے، نہ تو اس کے اوپر عدالت نے کوئی حکم یا آبزرویشن دی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی جو فریق بننے کی درخواست ہے اس پہ کوئی حکم یا آبزرویشن دی ہے۔ عدالت نے دونوں معاملات کو پینڈنگ رکھا ہے اور سب سے پہلے عرفان قادر کو سننا چاہتے ہیں جو